الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، اللہ رب العزت کا فضل کرم، اس کا احسان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان کی دوسری جمعہ نصیب فرمایا ہے. اب تک استقبال رمضان کے عنوان سے رمضان کی فضائل اور فضلت اس پر بولتے ہوئے عنوان اور جمعے کا وقت ہو رہا ہے. یہ صفحہ مکمل نہیں ہو رہا ہے، یہ صفحہ بھرتا کا بھرتا جا رہا ہے. یہ کب وہ خواہ تھا کہ یہ تب پورا بولنے کا نہیں آتا. وہ بہرحال جو ضروری باتیں ہوتی ہیں ہم پڑھ کے ایک آتے ہیں، اللہ یہاں آنے کے بعد دیتا ایک ہے. ہمارا ذہن، ہمارا دماغ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. اللہ جو قوم کی حالت جو ہوتی ہے، ان کے اندر پائی جانے والی برائی جو ہوتی ہے یا ان کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ خطیب کے ذہن میں ڈالتے ہیں. بہت سارے مرتبہ آپ بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ کبھی حضرت کے پاس بیان سننے جا کر ایک سوال لے کر یا ایک تڑپ لے کر جاتے، اب حالات ایسا چل رہے ہیں، یہ ایسا ہے، اس وقت کیا کرے تو اچھا ہوتا، اس کا علاج کیا کر سکتے ہیں. تو وہ سوال لے کر آتے، حضرت سے ملاقات کر کے سوال ہی نہیں کرتے، سوال کرنے سے پہلے ہی بیان ختم ہو کر حضرت سے ملاقات کر کے، خطیب صاحب سے ملاقات کر کے، سوال پوچھنے سے پہلے ہی بیان میں ہی وہ سوال کا جواب آ جاتا ہے. سچی طرف لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی سچی طرف کا اثر ہماری اللہ زبان میں ڈالیں گے، آپ کی طلب اللہ ہمارے دماغ میں ڈالیں گے. یہ دلوں کا تعلق ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح بات سننے، کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال گزشتہ جمعہ بھی رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں آئی. آپ کو اگر گئے جمعے کا بیان یاد ہو تو اچھا ہوگا. میں گئے جمعہ ایک واقعہ رمضان کی اہمیت پر بول رہا تھا. واقعہ بولتے بولتے ٹریک بدل گیا، اور اسی طرح سے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کرتے کرتے مفہوم مطلب ترجمہ نہیں ہوا، ٹریک بدل گیا، جمعہ ختم ہو گیا. لیکن ہمارے ذہن میں رہتی ہے، وہ ہمارے پاس ریکارڈ میں رہتی ہے بات، ہو کیا بولے کیا چھوڑے، آپ کو یاد ہو یا نہ ہو ہم کو یاد رہتی ہے. وہ تیاری ہم کر کے آتے ہیں. جمعہ پڑھانے کے بعد سے شروع ہوتا ہے دماغ کے اندر، ارے یہ بات نوٹ کر کے آئے تھے، یہ واقعہ شروع کیے، یہ حدیث پڑھے، ترجمہ نہیں کرے، مطلب بیان کیے، قوم کی حالت پر کچھ نہیں بولے، بولنا تھا اس پر. جمعہ ختم ہوتی دل و دماغ کے اوپر پورا پرچہ شروع ہوتا ہے کھلنا. بہرحال آپ کی ضرورت جو ہو اللہ وہ میرے ذہن میں ڈالے، میری اور آپ کی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنائے، اللہ ایسی باتیں ذہن میں ڈالے. گزشتہ جمعہ ایک واقعہ شروع کیا رمضان کی اہمیت پر، جو واقعہ ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. ایک مجوسی آدمی رمضان کے اندر دیکھ رہا ہے کہ اس کا بیٹا کوئی چیز کھا رہا ہے رمضان کے اندر.
مجوسی آگ کی پرستش کرنے والا آدمی دیکھا اپنے بچے کو کہ رمضان کے مہینے کے اندر پورے مسلمان روزے سے ہے، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے روزے سے ہے، اب میرا بچہ برسر عام کھا رہا ہے سب کے سامنے. تو اس وقت غیر مسلموں کو بھی ایسا رمضان کا ادب تھا، رمضان کی قدر ان کو بھی تھی، اسلام کو وہ بھی جانتے ہیں. بلکہ آج میں آپ کو ایک بات کہوں کہ جتنا آج مسلمان اسلام کو نہیں جانتا، مسلمانوں سے زیادہ اسلام کے دشمن اسلام کو جانتے پڑھتے پہچانتے ہیں. بخاری پڑھتے ہیں، بخاری یہودی ٹی شرٹ پہن کر ان شرٹ پہن کر بخاری پڑھتے، بخاری قرآن کی بڑی بڑی تفسیریں پڑھتے. ہم قرآن کی ترجمانی، قرآن کا خلاصہ سننے نہیں ہو رہا ہم کو، یہاں آدھا گھنٹہ جمعے میں آ کر بیٹھنے نہیں ہو رہا ہے ہم کو، قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں دشمن یہودی. کہاں تک پہنچ گئے دیکھو. لیکن ان کا پڑھنا بھی، اگر کوئی بھی آدمی اسلام کو پڑھے، دل صاف رکھ کر پڑھے گا، اس کو انسانیت کا سبق ملے گا، مانوتم کا اس کو سبق ملے گا، محبت کا سبق ملے گا، پیار کا سبق ملے گا، ہمدردی ملے گی، دلیری ملے گی، شجاعت ملے گی، بہادری ملے گی. اس لیے کہ تاریخ اگر پڑھ کر دیکھیں گے آپ تو دلیر، بہادر، شجاعت مند اور ہمت والے بھی ہم ہی تھے. ہمارے پاس سبق موجود ہے، سارے سبق، شجاعت کا سبق ہمارے پاس، ہمت کا سبق ہمارے پاس، دلیری کا سبق ہمارے پاس. ہر قسم کے انمول قسم کے باتیں اور انمول قسم کی چیزیں ہمارے پاس ہے. اسی لیے جو بھی قوم اگر ترقی کرنا چاہتی ہے وہ تو سب سے پہلے وہ کرتی کیا ہے؟ اسلام کو پڑھتی ہے، اسلام پر ریسرچ کرتی ہے. کوئی بھی سائنسدان اس وقت تک سائنسدان نہیں بن سکتا، سائنسدان بن کر اس کا نام پورے عالم میں نہیں پھیلتا جب تک کہ وہ حضور کی زندگی، شریعت کو، دین کو، قرآن کو پڑھ کر نتائج نہیں نکالتا ہے. قرآن کو، حضور کی زندگی کو پڑھ کر ہی وہ سائنسدان بنتا ہے. اپنے اپنے طریقے سے لوگ مفاد حاصل کر رہے ہیں، ہم اسلام ہی میں رہ کر اسلام سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہم اسلام کے احکامات سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. ہم محروم القسمت ہیں، ہم بد نصیب ہیں. اسلام کے دائرے میں رہ کر بھی ہم اگر فائدہ نہیں اٹھا سکے تو پھر ہم سے بڑا بد نصیب کون نہیں ہوگا. باہر کے لوگ دشمن اسلام کو پڑھ رہے ہیں آج، معلوم نہیں آپ کو. ایک مرتبہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو ایک آدمی، ایک یہودی آدمی، غیر مسلم آدمی، حضرت طارق جمیل صاحب بہت سفر کرتے دنیا کا. ایک مرتبہ ایک آدمی ان کو لے کر گیا، غیر مسلم اور غیر ممالک کے اندر بھی کام کرتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں. بڑے بڑے ہیروز ان کو چاہتے ہیں، حضرت کو بڑے بڑے ناچنے گانے والے بے حیا آدمی قسم کے لوگ بھی ان کو چاہ کر ان سے، ان کے بیانات سے، ان کی میٹھے انداز سے متاثر ہو کر اعمال سے جڑتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا جنید جمشید، یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ حضرت طارق جمیل کا نتیجہ ہے. جنید جمشید کون تھے؟ کتنی اچھی آواز ان کی، نعت ایسی پڑھتے آپ سنیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رکے بغیر نہیں رہتے. ان کی کوئی بھی آپ نظم سنو، جنید جمشید کی نعت سنو، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے کیسا بھی ہو. مدینے کے شان پر اگر نعت پڑھے تو نعت ختم ہوئے تک آنسو نکلتے رہتے. ویسی انداز اور ویسا ان کے اندر اللہ جادو رکھا آواز کے اندر. وہ بھی اگر سدھرے بدلے تو حضرت طارق جمیل صاحب کا نتیجہ. سنگر تھے، گانے گانے والے تھے، حضرت سے فیض پایا، اعمال سے جڑ گئے، زندگی شاندار گزری، شہادت کی موت نصیب ہوئی. بہرحال تو ایک یہودی حضرت طارق جمیل صاحب کو ایک گاؤں سے باہر لے کر گیا، باہر، اور شہر پار ہو گئے، گاؤں پار ہو گئے، گھر، فیکٹریاں کیا نظر نہیں آ رہی، آبادی سے باہر چلے گئے، اور باہر لے کر ذرا بندہ. حضرت چپ تھے، لے جا کر باہر، شہر سے باہر، آبادی سے باہر، سب سے باہر جا کر دور ایک گھر نظر آیا، لے کر گیا.
سب دیکھے تو کوئی بخاری پڑھ رہا ہے، کوئی مسلم شریف پڑھ رہا ہے، کوئی ترمذی پڑھ رہا ہے، ایک ایک جگہ ایک ایک حلقہ لگا ہوا ہے. ایک جگہ دیکھے تو قرآن کی تفسیریں پڑھ رہی لوگ، چند لوگ بیٹھ کر. بڑا اچھا منظر لگا، دیکھ کر دل حضرت کا خوش بار بار ہو گیا. باہر صحن کا اور اوپر کا دیواروں کا دریچوں کا کمروں کا سب کا معائنہ کراتے کراتے اس آدمی نے میزبان آدمی نے پوچھا حضرت سے، حضرت آپ کو یہ سب منظر کیسا لگا؟ آپ نے اس منظر کو دیکھ کر آپ اپنے دل میں کیا محسوس کر رہے ہیں؟ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، بڑا منظر اچھا لگا. تو وہ آدمی میزبان کہنے لگا، حضرت آپ دیکھ رہے نہیں، منظر اچھا لگا، ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے. ترجمے پڑھ رہے قرآن کے، تفسیریں پڑھ رہے قرآن کے، بخاری ہاتھ میں ہیں سب کے، ترمذی، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ سب کس کے نام آئے؟ مٹھائیاں کے نام بولیں گے تمہیں کیا؟ تمہیں کتاباں ہیں، عالم کورس میں پڑھانے والی کتابیں یہ، دور حدیث کے اندر پڑھائی جانے والی کتابیں ہیں یہ. بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد، ایسے بہت ساری کتابیں ہیں حدیث کی. یہ سب پڑھاتے عالم کورس کے اندر، دور حدیث کے اندر پڑھاتے سب کتابیں. ایسی بڑی بڑی کتابیں یہود یہاں پڑھ رہے. اب وہ آدمی کیا بولا، میزبان آدمی، حضرت ان میں سے ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہے، سب ٹائی لگا کر آئے، اچھے کپڑے پہن کر آئے. تعجب سے پوچھے ارے ان کی ہاتھوں میں ہماری کتابیں ہیں لیکن پھر بھی مسلمان نہیں. تو میزبان آدمی نے کہا کہ جی حضرت آپ کا کہنا اور آپ کی سوچ صحیح ہے کہ آپ کی کتابیں ان کے ہاتھوں میں ہے، بڑی بڑی کتابیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے. اب پھر کرتے کیا اس سے؟ آپ کے پیغمبر کی زندگی کو پڑھ کر آپ کے پیغمبر کی زندگی میں کیا نقطہ نکلے گا، آپ کی پیغمبر زندگی کے اندر کیا عیب نکلے گا، اس کو تلاش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں لوگ کتابیں. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی سیرت کے اندر نقطہ قیامت تک اگر کوئی دشمن تلاش کرے گا اس کو کوئی نقص اور نقطہ نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایسا پاکیزہ بنایا ہے، ایسا بے نقطہ بے عیب بنایا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے پیغمبر کی ذات کو پڑھنے سے پہلے، پیغمبر کی زندگی کو، سیرت کو، کردار کو، ان کی زبان کو، ان کے اخلاق کو پڑھنے سے پہلے اگر حضور کا خود نام اگر دیکھ لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے نام کے اندر نقطہ نہیں ہے. ارے میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اندر نقطہ نکالنے والوں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دیکھ لو. اللہ پیغام دے رہا ہے، محمد، میم ہے، میم دال، کسی حرف میں نقطہ نہیں ہے، یہ حرف خود پیغام دے رہا ہے. اللہ نے پیغمبر کا نام بھی ایسا چنا کہ حضور کے نام میں تک نقطہ نہیں ہے. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اس شخصیت اور اس ذات کے اندر میں نے ایسا کمال رکھا ہے کہ اس ذات کے اندر نقص نہیں ہے. وہ بتانے کے لیے میں نے اس کا نام بھی ایسا چنا، اس کے نام کے کسی حرف میں نقطہ نہیں ہے. دشمن اگر حضور کی زندگی کیریکٹر کو، کردار کو پڑھنے سے پہلے نام کو دیکھ لیتا، صرف نام کو محمد، تو وہ پڑھنے کے بعد حضور کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اسے عیب ملے گا نہیں، اسے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی نقص نکالنے کے لیے. صرف نام سے، حضور کے نام سے پتہ چل جاتا ہے. بے عیب زندگی حضور کی زندگی. بہرحال تو یہ بھی مسلمان نہیں تھا ان میں سے، پڑھنے والوں میں سے. آج بھی دشمن اسلام کو پڑھ رہا ہے، آج بھی دشمن قرآن کو پڑھ رہا ہے، آج بھی دشمن قرآن کی تفسیروں کو کھنگال رہا ہے. اسلام میں کیا نقطہ نکلے گا، اسلام کے کس حکم میں کیا عیب نکلے گا، حضور کی زندگی میں کیا عیب نکلے گا، اس کو باہر ڈال کر اگر اسلام کے اندر کوئی نقطہ نکل گیا، اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اندر کوئی عیب نکل گیا، تو اس عیب کو پوری دنیا کے اندر میں پرچار کروں، اس عیب کا میں پوری دنیا کے اندر مشہور کر دوں، اسلام کو بدنام کر دوں، اسلام کے پیغمبر کو بدنام کر دوں، قرآن کو، اللہ کی کتاب کو بدنام کر دوں.
اس کو ریسرچ کر کے بدنام کرنے کے لیے آج دشمن اسلام کو پڑھ رہا ہے، اور میں اور آج اللہ کو ماننے والے، حضور کو ماننے والے، ہمارا ایمان قرآن پر ہے، ہمارا ایمان آخرت پر ہے، قیامت پر ہے، قبر پر ہے، جنت پر ہے، دوزخ پر ہے، سب پر ایمان رکھ کر بھی آج میں اور آپ اسلام کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دشمن پڑھ کر ملا کچھ نہیں، باہر رہ کر پڑھ رہا دشمن، ہم اندر رہ کر قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے، اسلام کو پڑھنا نہیں چاہتے، قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ اللہ سے توفیق کی دعا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے بہت غور کیا حضور کی زندگی پر، کیریکٹر پر، کردار پر، احادیث پر، قرآن پر، تفسیروں پر غور کیا، اللہ سے عمل کی توفیق کی بھیک مانگنے سے مجھے کوئی دعا بڑھ کر نظر نہیں آئی۔ اللہ کی اطاعت پر، اس کی عمل، اس کی مدد طلب کرنا، اس سے جامع دعا مجھے نظر نہیں آئی ہے۔ یہ ویسی دعا ہے، یہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کی عبادت کرنے کے لیے اس سے بھیک مانگنا توفیق کی، اس دعا کے اندر یہ الفاظ اور یہ معنی مفہوم ہے۔ امام تیمیہ فرما رہے ہیں کہ مجھے حضور کے احادیث کے ذخیرے میں اس دعا سے جامع اور بہتر دعا مجھے نظر نہیں آئی ہے، وہ ان کا خیال ہے، اور دعا بھی جامع دعا اور اچھی دعا ہے، اس لیے اس دعا کو ہر نماز میں پڑھتے رہو، توفیق ملے گی، بہرحال بات کہیں سے کہیں چلے جائے گی۔ تو وہی عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ دشمن، ایک مجوسی آدمی اپنے بیٹے سے تنبیہ کرتے ہوئے، ڈانٹتے ہوئے کہہ رہا ہے، ارے آج تو مسلمانوں کے بچے روزے سے آئیں، تو کھا رہا ہے، برسر عام کھا رہا ہے، کھلم کھلا، مطلب برسر عام کھلم کھلا کھا رہا ہے، تجھے ذری بھی شرم نہیں آتی؟ کون ڈرا رہا ہے؟ توجہ کرو واقعے پر۔ مجوسی، آگ کی پرستش اور پوجا کرنے والا، آگ کو خدا سمجھنے والا، آگ کے سامنے ادب سے کھڑا ہونے والا، چاند کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہونے والا، گائے کا پیشاب پینے والے، اور اسی طریقے سے ہر بڑی چھوٹی اچھی اجلی پیلی کالی چیز کو خدا سمجھنے والا وہ آدمی رمضان کا ادب کرتے ہوئے اپنے بچے کو ڈانٹ کر کہتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کا بچہ روزے سے آج تو برسر عام کھا رہا ہے۔ اگر اتنا ادب بھی اگر ہمارے اندر ہوتا تو ہمارے بخشش کے لیے بس وہ ایک ادب کافی ہے۔ رمضان کا آج مسلمانوں کے پاس ادب نہیں۔ اگر ادب ہوتا تو حالات یہ نہ آتے، ظالموں کو دیکھنا پڑتا، مسلمانوں کے اوپر اتیاچار نہ ہوتا۔ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کے احکامات کو عملی زندگی کے اندر لاؤ، کامیابی، عزتیں اور دنیا کے حالات کا انقلاب، دنیا کے حالات کو بدلنے کی طاقت، پاور اور ہنر اور رخ ہمارے پاس ہے۔ اگر دنیا کی حالات کو اگر ہم بدلنا چاہیں تو سیکنڈ کافی ہے۔ اب سب ابو بکر بن جاؤ، سچی پکی توبہ کر کے، اٹھنے سے پہلے حرام سے توبہ کر لو، سود سے توبہ کر لو، اٹھنے سے پہلے شرک سے توبہ کر لو، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے جنہوں نے روزہ رکھا وہ اس کی آداب اور اس کے مستحبات کو ملحوظ رکھ کر روزے کی پابندی کریں، پورے مہینے کی پابندی کریں، تراویح کی پابندی کرنے کا عزم کر لیں، اور اسی طریقے سے اپنی پراپرٹی کے اندر بھائیوں کا، بہنوں کا حصہ کھل کر دینے کی کوشش کرے۔ جو آدمی تاجر ہے، بزنس مین ہے، بیپار کرنے والا ہے، اپنے ترازو کو برابر تولے، کچھ زیادہ تولے۔ اسلام کہتا ہے ترازو کو مکمل تولو، آدھا اور کم کر کے نہیں، زیادہ تول کر دو۔ اب ہم کرتے کیا؟ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ ہماری شان اور شیوا ہو گیا ہے۔ اسلام کے خلاف کام کرنا ہمارا شیوا ہو گیا ہے۔ یہ اگر ایسا مزاج رہے گا تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ دنیا کے اندر
حکومت نہیں کر سکیں گے پوری دنیا کے اندر. پوری دنیا اور پوری دنیا کے انسان اگر جسم کی حیثیت رکھتے ہو تو اس جسم کے اندر روح کا نام ہے مسلمان. پوری دنیا کے انسان اگر جسم ہو تو مسلمانوں کی شان کیا ہے؟ اس جسم کے اندر رہنے والی روح تم ہو. تم روح نہیں، جسم برباد، بیکار. اب یہ روح کیا کر رہی ہے آج؟ یہ روح، یہ مسلمانوں کی روح رمضان کا کتنا عرب کا ادب کر رہی ہے. مجوسی رمضان کا ادب کر رہا ہے، اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہا ہے. ارے ادب کرو نہ کرو بات کی بات ہے، کم از کم رمضان کی بے ادبی بے حرمتی تو نہ کرو. رمضان کے روزوں کا مذاق تو نہ اڑاؤ، تراویح کا مذاق تو نہ اڑاؤ. مسجدوں کے اندر جب رمضان شروع ہو جاتا ہے لوگ شوق سے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن فل، چپل چھوڑنے کی جگہ بھی فل. پرسوں دیکھے نہیں آپ؟ کل بول رہے تھے آپ چپل چھوڑنے کی جگہ چپل کے لیے کچھ الگ جگہ کرنا یا باہر کر دینا بول رہے تھے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ 4 دن کے مسلمان ہم. ایک زمانہ تھا کہ رمضان شروع ہونے سے جب انہیں آپ کے سامنے عرض کیا تھا رمضانی مسلمان نہ بنے، ربانی مسلمان بنے. اب جملہ بدل دیتا ہوں، وہ بھی نہیں ہے آج، وہ بھی نہیں ہے آج. رمضان مسلمان بھی نہیں ہے آپ، رمضان میں بھی ڈسکاؤنٹ 4 دن کے مسلمان. ایسا کرو گے تو کامیاب ہونے کا سوچنا بھی نہیں. یہ سمجھو، سنو اللہ کے احکامات میں آپ کو کیا نقص ہے. اللہ کس پر ظلم کر رہا ہے؟ اللہ کے احکامات کو ہم پڑھے نہیں. سائنسی فائدہ بتاؤں گا آپ کو، روزے کے سائنسی فائدے، آپ تعجب میں پڑ جائیں گے اتنے فائدے ہیں کیا بول کر. ایک آدمی غیر مسلم امریکہ میں، غیر مسلم آدمی، وہ واقعہ پورا ہوا نہیں، یہ واقعہ سمجھ سکتا کیا کرتے ہیں. ایک غیر مسلم آدمی امریکہ میں انجینئر تھا. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب پڑوسی ملک کے، جانتے ہوں گے آپ، ہمارے ہندوستان کو بھی آئے حضرت، 2 مرتبہ آئے ہیں. تو حضرت سے اس سے ملاقات ہوئی. وہ آدمی غیر مسلم تھا، انجینئر تھا، حضرت بھی انجینئر، اللہ کے ولی. خواب میں پتہ نہیں ان کو کتنے مرتبہ اللہ کے ولی کی زیارت ہوئی ہوگی. ان کی کتاب اور ان کی سوانی میں ان کی زندگی کے اندر اگر پڑھ کر دیکھیں گے تو آپ تعجب کریں گے. آج بھی زندہ ہیں. ان کے دل پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسا انگلی لگا کر اللہ اللہ بولے خواب میں. ابوبکر خلیفہ بلا فصل، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے دل پر خواب میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب کے دل پر، ان کی سواری حیات میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے دل پر ایسا ابوبکر رضی اللہ عنہ کیا بولے؟ اللہ 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 بولے. اب انہوں کتنے بڑے اللہ کے ولی رہنا، انہوں ابھی چلے گئے نہیں، انہوں ہے زندہ اب بھی ہے. ان کی کتابیں پڑھو، فائدہ ہوگا، اصلاح ہوگی، تربیت ہوگی، آدمی متقی بن جائے گا، گناہوں کو چھوڑنے میں بہت آسانی ہوگی، زندگی کو بدلنے کے لیے بہت اچھی ہیں ان کی کتابیں، ان کے بیانات. ان کو سنو، اہل حق کو سنو، باطل کو نہ سنو. اہل حق زندہ ہیں. اہل حق سے مراد ہمارے علماء دیوبند کے عقائد پر رہنے والے، ان کو سنو، باطل کو نہ سنو، باطل کے قریب نہ جاؤ. اللہ پیغمبر کو فرما رہا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اللہ پیغمبر سے خطاب کر کے فرما رہے 7ویں پارے میں، پیغمبر آپ باطل کے آپ قریب نہ جاؤ، ان سے آپ اگر ان کو سنیں، ان کے قریب جائے تو آپ اپنا چہرہ پھیر کر چلے جائیں، ان کی طرف آپ توجہ نہ کریں. پیغمبر سے خطاب ہو رہا ہے، باطل کو نہ سنیں، باطل کے پاس نہ رہیں آپ. ہم اگر باطل کو سنیں گے اس کے ذریعے سے تو ہمارا ایمان کیا ہوگا؟ اہل حق کو سنو. یوٹیوب پر اہل حق بھی موجود ہیں، علماء دیوبند کے شاہکار ہیروز موجود ہیں، ان کو سنو. تسلسل بھی ہے، بیانات کے اندر جادو بھی ہے، واقعات بھی ہیں، احادیث بھی ہے، قرآن بھی ان کے زبان میں بول رہا ہے، ان کو سنو. خامخواہ ان کے پیچھے نہ بھاگو. اہل حق کو سنو، زندہ ہی اہل حق. بہرحال حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، حضرت سے وہ اس آدمی سے ملاقات کرے، انجینئر آدمی سے امریکہ میں.
ان کی بڑی خدمات ہیں ان کی بھی. بہت سارے لوگ حضرت کے صرف چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیے. کئی لوگ مرد تو مرد، عورتیں بھی بے حیا، بے شرم اور زانیہ قسم کی عورتیں بھی، اپنی شرم کا، حیا کا، عزت کا، عصمت کا بیوپار کرنے والی عورتیں بھی حضرت کے صرف چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے والی آج موجود نہیں. یہ بزرگ ہمیں تو بولتے تھے اس سے پہلے 100 سال پہلے، 70 سال پہلے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، خاتم المحدثین، فخر المحدثین، غضب کا دماغ، ان کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے. سنے، صحیح بات ہے. آج کے زمانے کے اب ہے حضرت پیر ذوالفقار صاحب، ان کو دیکھ کر بھی لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ ایسے بزرگوں کو سنو، پڑھو ان کو، زندہ ہی نو. تو حضرت سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہ انجینئر صاحب کہنے لگے کہ مولانا گرو جی آج کل ہم بھی روزے سے ہیں. کون بول رہا؟ بولو یہ جملہ. آج کل ہم بھی روزے سے ہیں. کون بول رہا ہے؟ بولو. امریکہ کا انجینئر، معمول آدمی نہیں، ہمارا سا کا فقیر آدمی نہیں، انجینئر بول رہا ہے. مہینے کی تنخواہ جن کی کتنی 2 لاکھ ہوتی ہے، 3 لاکھ ہوتی ہے، وہ بول رہا ہے آج ہماری تنخواہ کیا، ہماری حیثیت کیا. بولو نا کوئی ہے. اگر غیر مسلم قوم سنے گی تو علماء کو خریدنے میں دیر نہیں کرے گی. قرآن والوں کا، مسجد کے خادموں کا ادب کرو. ان کے دل سے، ان کی زبان سے، ان کے دل کو، ان کی زندگی کو ٹھیس پہنچا کے ان کے زبان سے بد دعائیں نہ لو. نسلیں تباہ ہو جائیں گی، نسلیں قیامت تک کی. ان کا ادب کرو، مسجد کے خادموں کو ادب کرو. بڑی شوق سے قرآن سے چوم لینا آتا ہے، آسانی سے، بڑے شوق سے، بڑے پیار سے قرآن کو آنکھوں سے لگانا آتا ہے. امام کو آنکھوں سے لگانا نہیں آتا آج تک قوم کو. میں یہاں کی بات نہیں کروں، آپ غصہ نہیں ہونا. یہاں سب میرے عاشقان سے نہیں بول رہا. نہیں، میں کل آدھا گھنٹہ بیان کیا تراویح کے بعد، بہت سارے لوگ بیٹھ کر تھے، شوق سے سنے. جانے کے بعد بھی پھر 10 منٹ بولا میں بقیہ بیان. سننے والے ہیں یہاں میرے عاشقین، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی زندگی کو 100 سال کی حیات دے. اللہ آپ کے بچوں کے اندر علماء کو، اللہ حفاظ کو پیدا کرے. ملک کو، ملت کی، مذہب کی حفاظت کرنے والے علمبرداروں کو اللہ آپ کی نسل میں پیدا کرے. میری دعا آپ کے لیے یہی ہے. لیکن بہت سارے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد کے اطراف کے قریوں میں، گاؤں میں دیکھیں گے تو آپ یہ مسلح بھی آزاد نہیں ہے. کھل کر بول نہیں سکتے مسلح پر، ممبر پر. کیا مسجدیں، کیا خاک مسجدیں ہیں وہ. جس مسلح سے، جس ممبر محراب سے حق کی آواز نہ آئے، سمجھو کہ قیامت کی علامت بن چکی ہے مسجد. جس مسجد سے سود پر بیان نہ ہو، سود حرام ہے، یہ بیان نہیں کرنا کہتے. اب پھر ممبر مسلح کس کام کا؟ پیغمبر نے مسلح کو عادت کر کے چھوڑا ہے، ممبر کو عادت کر کے چھوڑا ہے. تم کون ہوتے ہو ممبر کو، مسلح کو قید کرنے والے؟ اگر ممبر مسلح کو قید کرو گے تو پھر عذاب، اللہ کے عذاب کے لیے انتظار کر لو. آج عرب کا حال کیا ہے؟ عرب کا حال یہی ہے. آج عرب کے ممبر محراب آزاد نہیں ہیں. کھل کر کوئی مولوی وہاں کا بول نہیں سکتا. بس حکومت کی طرف سے کوئی پرچہ آ گیا، پڑھ کر سناؤ، کوئی بس ہو گیا، قصہ ختم. کھل کر بول نہیں سکتا. آج مجھے اور آپ کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو اور ہندوستان کے مسلمانوں کو، ہندوستان کے علماء کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہاں کے مسلمان اگر چاہیں تو وقت کے PM کو بھی اپنے بیان کے اندر کھینچ سکتے ہیں. طاقت اور جرت یہ اللہ یہاں رکھا ہے، اس کا شکر ادا کرو. ممبر مسلحوں کو آزاد رکھو، کبھی اس کو بند نہیں کرنا. جس دن ممبر مسلح بند ہو گیا حق کی آواز سے، حرام کی آواز سے بند ہو گیا، حلال کو حلال اور حرام کو حرام بولنے سے جس دن بند ہو گیا، زنا حرام ہے بولنے سے ممبر بند ہو گیا، اور اس ممبر پر بیٹھ کر بولنے والوں کو، ان کی زبان کو لگام ڈال دیا گیا، اللہ کے عذاب کا انتظار کر لو. اپنی نسل کے ایمان کی حفاظت پر کوئی غور فکر اور توجہ نہ کر، چھوڑ دو، بس ختم قصہ. ممبر کو لاک ڈال کے کیا ایمان کی بات کر سکیں گے آپ؟ سود کو حلال سمجھ کر کیا آپ اپنے ایمان کی بات کر سکو گے؟ یہاں سے آوازیں اٹھے شراب حرام ہے، یہاں سے آواز اٹھے زنا حرام ہے، یہاں سے آواز اٹھے بلاತ್ಕಾری حرام ہے، یہاں سے آواز اٹھے معاملات میں آدمی پراپرٹی کے مسائل میں پرفیکٹ اور پابند ہو،
معاملات پر بات یہاں ہو، شراب پر بات یہاں ہو، سود پر بات یہاں ہو، حلال کی بات یہاں ہو، حرام کی بات یہاں ہو، قرآن کا پیغام یہاں ہو، حدیث کا پیغام یہاں ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی بات یہاں سے ہو، امت کو سدھرنے کا، سنورنے کا، انقلاب کا پیغام یہاں سے ملے گا تو قوم سدھرے گی۔ اگر اس کو بند کر دو گے تو سمجھو کہ ہماری نسل، نوجوان، ملک، ملت، مذہب، ایمان سب غارت ہو گیا ہے۔ علماء کی، ائمہ کی، حفاظ کی قدر کرنا یہاں کر رہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ بیزار نہ ہونا۔ اللہ دے رہا ہے تو بولتا ہوں، معاشرہ، معاملات، حالات ایسے ہیں۔ پورے سال ایک آدمی نماز کو نہیں آتا، رمضانی مسلمان ہوتا ہے نا، رمضان میں آ جاتا ہے، اب کرتا کیا ہے؟ مؤذن صاحب کو ڈانٹتا ہے، تیرے باپ کا نوکر ہے میرا مسجد کا مصلی، ارے اسے تو میرے پیغمبر کی دعا لگی ہے، پیغمبر نے فرمایا اللہ اس کی مغفرت کرے، تو کون ہوتا ہے میرے مسجد کے مصلی کو ڈرانے والا؟ میرے مسجد کے مؤذن کو ڈرانے والا تو کون ہوتا ہے؟ جس کو میرے پیغمبر کی دعا لگی ہو مغفرت کی۔ اب اس پر تجھے کیا شک ہے؟ اس کے ایمان پر تجھے کیا شک ہے؟ تو اس کو ڈانٹتا ہے۔ معمولی افراد نہیں ہوتے یہ، ان کی قدر کر لو، ان کی قدر کر لو۔ 11 مہینے کا بے نمازی رمضان میں آ جاتا ہے اور آ کر کرتا کیا ہے؟ نماز پڑھنا تو نہیں ہوتا اسے، اب کرتا کیا بولو؟ آ کر نماز پڑھ کر دیکھتا، ٹانگ پر ٹانگ ڈال کر دیکھتا رہتا۔ بولے صاحب نماز کے بعد خیال آپ کرے نہیں کرے، چلے گئے کیا؟ اب شروع ہنگامہ شروع، مسجد کی کمیٹی کو فون جاتے ہیں، کیا مطلب تمہارے مسجد کے مولوی صاحب مسجد کے اندر فیان آتے نہیں، چلے گئے باہر۔ ان دیکھے تو چاہے تو بند کر سکتا تھا نہیں، ان کی ضرورت کیا تھی کہ پریشانی کیا تھی کہ چلے گئے۔ اب تو کون؟ تو مسجد کا خادم نہیں کیا؟ تو مسلمان نہیں کیا؟ تیرے اوپر مسجد کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں کیا؟ تو چاہے تو بند کر سکتا نا، پھر تو کیا نہیں بند کر رہا ہے؟ تو فرعون ہے کیا؟ شداد ہے؟ ابو جہل ہے؟ کون ہے تو؟ بند کر سکتا نا، پھر کو نہیں بند کرتا؟ انوج بند کر تو کیا ہونے کا، تو بند کر تو بند نہیں ہوتا کیا؟ ایسے سب بیتوکی کامیں چھوڑ دو، اگر ایسے کام کرتے رہیں گے تو عذاب انتظار کر لو، انتظار کر لو ابھی سے، عذاب کے انتظار کے آپ تیار ہو جائیں، عذاب کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مؤذنوں کی، اماموں کی تنخواہ اور ان کے حالات کو سمجھو۔ رمضان آنے سے پہلے مؤذنوں اور ائمہ کی تنخواہ اور ان کا بونس، ان کا انعام، تحفہ، ہدیہ ان تک پہنچ جانا چاہیے۔ رمضان میں دیں گے تو کیا ہو؟ مجھے دے بول کر نہیں بولو، الحمدللہ اچھا دے رہی ہیں، ہمارے گاؤں سے بھی اچھا دے رہی ہیں، بلکہ ہمارے ساتھیاں کہاں خدمت کر رہی ہیں، سب سے اچھی مل رہی ہے، آپ کا شکر ہے، آپ کو سلام ہے۔ لیکن بہت ساری جگہ ایسا ہو رہا ہے، ستاتی اماموں کو، پانی اچھڑتے ان کو۔ یہ کسی کے باپ کے غلام نہیں ہوتے، پیغمبر کے دعاؤں کے نتیجے ہوتے ہیں، یہ ان کی قدر کر لو۔ بہرحال وہ آدمی، انجینئر آدمی، حضرت سے ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگا کہ بھائی مولانا جی میں آج روزے سے ہوں، آج کل ہمارا روزہ چل رہا ہے، آپ ناراض نہیں ہونا، یہ کئی بول کر معاشرہ ایسا ہے تو ہم کو زبان کھول کر بولنا پڑے گا، اگر آپ اسے بند کر دو گے تو پھر آپ انتظار کر لو، قیامت انتظار کر لو، حالات ہی تو بول رہا ہوں، آپ برداشت کر لیں۔ مولانا آج معاشرے پر بول رہے ہیں، کہیں ایسا ہو رہا ہے اس لیے بول رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں ایسا معاشرے پر ایسا ہو رہا ہے، معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، ہمارا سماج ایسا ہے۔ ورنہ پھر اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر اماموں کی، حفاظ کی، علماء کی، مؤذنین کی اہمیت، قدر، عزت، عظمت، شان، شوکت ہمارے دلوں کے اندر ہوتی تو ان کی تنخواہیں 2 لاکھ ہوتی۔ آپ میں سے ہر ایک کا بچہ، کسی ایک کا بچہ نہیں، ان کا بچہ، ان کا بچہ، ان کا بچہ نہیں، آپ میں سے ہر ایک کا بچہ، بلکہ آپ میں سے ہر ایک حافظ قرآن ہوتا، عالم دین ہوتا۔ آج لوگ مدرسوں کو، بچوں کو چھوڑنے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ پڑھے گا تو کیا ملے گا، کیا کرے گا، کیا ہوگا، یہ سوچتے ہیں۔ یہ دل کھول کر ان کا تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا، اللہ کا شکر ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ دل کھول کر کام کرنے والوں کو رکھا ہے، آپ شکریہ ادا کریں، اللہ ہم کو اچھے لوگوں میں سے چن لیا ہے۔ بہرحال وہ آدمی کہنے لگا کہ گرو جی آج کل ہم روزے سے چل رہے ہیں، تو
حضرت نے کہا، تعجب سے پوچھا، ارے تو غیر مسلم ہے تو روزہ کیسے ہوتا؟ حضرت نے کہا کہ بھئی آپ روزے سے ہیں کیا؟ تعجب سے پوچھے، پھر سے پاس آؤ تو وہ آدمی کہنے لگا، ہاں گرو جی، جیسا آپ سال کے 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ آپ روزہ رکھتے ہیں جیسا، ویسا ہم بھی اپنے سال کے 12 مہینوں میں سے 1 مہینے کو اپنے روزے کے لیے خاص کر لیا ہے۔ کون بول رہا ہے بولو؟ یہ انجینئر، امریکہ کا انجینئر، وہ بھی دیکھو اس کو معلوم ہے ابھی اسلام کے اندر نہیں آیا وہ آدمی، پھر بھی روزے رکھ رہا ہے۔ حضرت نے پوچھا بھائی آپ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا انجینئر کہ حضرت اس کے اندر، روزے کے اندر سائنسی فائدے بہت ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے میں روزے رکھتا ہوں، سائنسی فائدے بہت ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو بہت ساری مثالیں سے سمجھاؤں گا اور بہت ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ آج کل زمانے میں جتنی بیماریاں آئیں وہ بیماریاں کم کھانے کی وجہ سے نہیں، آج بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر عام طور پر بھی لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، لوگ کھانا آج کہیں کھاتے، بولو ضرورت ہے، بھوک ہے، اس لیے نہیں کھاتے لوگ کھانا، آج عادت ہو گئی ہے اس لیے کھاتے، سو ضرورت ہے، بھوک ہے، اس لیے نہیں کھاتے لوگ، عادت ہو گئی کھا کر۔ اب بھی دیکھو سحری میں ہمیں کھانا کھاتے نہیں، سحری میں کھانا کتنا کھاتے بولو؟ گھر میں بیوی بچے سب بھی بولتے اور ہم بھی بول کر کھاتے، شام تک بھوکا رہنا ہے بھائی، شام تک، اس لیے کیا کرو، پیٹ بھر کر 4 پلیٹ کھاؤ، 12 گھنٹے کے روزے کے لیے 4 پلیٹ کھاؤ۔ اب پھر شام میں بھی کرتے کیا بولو؟ شام میں بھی کرتے کیا؟ روزہ کھولتے وقت میں ہمارے گاؤں میں نندیال میں کتنے شاپاں، کتنے دکانہ، کتنے بنڈیاں ہیں کہ سب کا تبرک کیا رہا، ابھی روزہ قبول ہونے کا ہمارا، ہر ہوٹل والے کو ہمارا پیسہ پہنچنا تو بھائی، ان بھی جینا تو بھائی، ہر ایک کے پاس جا کر خرید کو ہر ایک چیز لا کر رکھتے ہیں، کھاتے ہیں۔ اب اس میں اور عجیب کیا بات، کیا بولو، اب کون سے تو بھی چیز کھا کو بچ گئی بول لو، اسے بھی لوگ ارے یہ کھانے تو کیسا بھائی غصہ پڑتا ہے، یہ چیز دیکھے تو کیسا بھائی یہ چیز غصہ پڑتی ہے، کھانا بھائی اس سے بول کر سب کھا لیتے۔ صبح میں بھی 4 پلیٹ کھائے، پیٹ بھر کر کھائے، روزہ رہنا، بھوکے رہنا بول کر 12 گھنٹے۔ اب جب شام کو روزہ کھول رہی ہے، روزے کے بعد کھانا کھاتے، تب بھی کیا کرتے، جب 4 پلیٹ کھاتے۔ فجر کئی کھاتی بولو، سحری میں 12 گھنٹے بھوکا رہنا ہے، شام میں کئی کو کھاتے پیٹ بھر کر 12 گھنٹے بھوکا رہے بول کر، فجر میں کھاتے بھوکا رہنا بول کر، شام میں کھاتے بھوکا رہے بول کر۔ اب بھوکا رہے کیا تمہیں، آخر بھوکا کبھی نہیں رہے، اب بھوکا نہیں رہیں گے تو نفس مرتا بھی نہیں، نفس کی تربیت ہوتی بھی نہیں۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے بیماریاں بہت آتے، سمجھ میں آ رہا، زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ ایک مثال سنو، شیر معلوم، شیر معلوم تو، شیر جنگل کا بادشاہ، اس کی کھادگی، اس کا روزی روٹی کتنا ہے بولو معلوم؟ شیر چل کو ہے تو اس کے اسٹائل کو، اس کے روپ کو دیکھا تو آدمی کا کتنا پانی ہو جاتا، مرعوب ہو جاتا، آدمی مرعوب ہو جاتا، کیا اسٹائل، کیا انداز، کیا شان سے چلتا وہ، اس کے چلنے کو دیکھ کر آدمی بول سکتا کہ بھائی واقعتاً یہ شیر کہلانے کے قابل ہے۔ اب اس کی کھادگی کتنا معلوم، کتنی بار کھاتا معلوم ہو؟ ہفتے میں صرف 1 مرتبہ کھانے کا، کتنے بار کھاتا بولو؟ پورے ہفتے میں 1 بار کھانے کا، ویسا ہفتے میں 1 بار کھائے تو اس کی صحت ویسی ہے۔ تو اب ہمارے سب کا 12 گھنٹے کھانا 12 گھنٹے بھوکا رہنا بول کر، شام فجر 4 پلیٹ کھاتا، شام میں 12 گھنٹے بھوکا رہانا بول کر پھر 4 پلیٹ کھاتا، تو اسے شیر بول سکتے تھے، پھر اس کا پیٹ بھی ایسا آ کر وہ بھی ہاتھ بیٹھ کرتا تھا، چوبے آپ سے لوٹ کے آتے تھے، ویسا ہے بالکل اسے وہی شان ہے۔ سو اگر ہمیں بھی ویسا عمل کر لیں گے، اپنے آپ کو بھوکا رکھیں گے، روزہ رکھیں گے، نفس کو اسے تکلیف دیں گے، تکلیف مطلب بھوکا رکھنے سے اسے تکلیف ہوتی ہے، اس کی اصلاح ہوتی ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، بھوکا رہنے سے اس کے اندر حیوان پن اس کے اندر کا چلے جاتا، پھر اس کے اندر آتا کیا، ملکوتیت اس کے اندر آتی ہے، فرشتوں کی صفات اس کے اندر آئیں گے، سمجھ میں آئے؟ تو اس لیے بھوکا رہنا، سحری میں مختصر کھا لینا، بالکل مختصر کا مطلب بالکل چکر آنکھوں پر جرا ایسا بھی نہیں، بالکل پیٹ بھر کر بھی نہیں، ایک حساب سے کھا لینا۔ اسی طریقے سے ٹائم بھی ہو جا رہا ہے، عنوان مکمل نہیں ہوتا، شکایت رہتی ہے مجھے ہمیشہ، 1-2 منٹ جان لیتا ہوں، آج ختم کر دیں گے یہ عنوان، فائدے انسان، سائنسی فائدے روزے کے۔
تو زیادہ کھانے سے بیماریاں، ایک تو شیر کی بات. دوسرا مگرمچھ معلوم، مگرمچھ کا مطلب مگر کتنی بڑی ہتھی معلوم ہو، کیسی طاقتور رہتی ہے. بڑے سے بڑی ہتھی بھی اگر سمندر میں پاؤں رکھی تو وہ پکڑی بول لو، اس سے چھڑانا مشکل. پیر کٹ کر تو آ سکتا، لیکن مگر کے منہ سے اپنا پاؤں چھڑا نہیں سکتا، اتنی طاقت اس کے اندر. اور ان کی عمر بھی، مگروں کی عمر بھی 200 سال 150 سال. جانوروں میں سب سے بڑی عمر، زیرو جانوروں میں سب سے بڑی عمر مگر کی رہتی ہے. تو اب اس کی کھادگی میں کیا بولو، اتنی اس کے اندر طاقت ہے نہیں، مضبوطی پکڑنے کی ہے. تو اس کا کھادگی کیا بولو، اس کی کھادگی بھی دن میں 700 گرام، کیجی بھی نہیں، 700 گرام خالی اس کا. اب دیکھو وتا کھا کو تو وتی پاور میں ہے. سو ہمیں بھی اگر اپنی روزی کو کم کر دیں گے تو ہمارے اندر بھی ایسی طاقت آئے گی، ایسی ضرورت آئے گی، ایسی بہادری آئے گی. نہیں تو پھر کھاتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. رمضان بھی آئے گا، چلے جائے گا. اس لیے رمضان آیا ہے تو رمضان کے صحیح فائدے حاصل کرو. رمضان کے اندر بہت سارے فائدے ہیں. بلڈ پریشر، بی پی ایک ہی کو آتی. نمکین کھانے زیادہ کھانے سے اور تیل کی چیزیں زیادہ کھانے سے آتی ہے. اب رمضان کے اندر روزہ رہیں گے تو روزہ کے ذریعے سے اندر کی چربی مر جاتی. اندر روزہ رکھتے نہیں، ہمیں اندر ایک گرمی پیدا ہوتی، وہ گرمی سے ہماری چربی پگھل جاتی. سال بھر کھاتے رہیں گے تو آدمی کے اندر چربی موٹاپا بڑھ جاتا. اب اس کو گلانے کے لیے اللہ رمضان رکھا ہے. اگر ہم اس کے اندر بھی روزہ نہیں رکھے یا پھر روزہ رکھ کر زیادہ کھائیں گے تو پھر وہ چربی نہیں گلتی. چربی گلنا آدمی کے اندر کی. اب رمضان میں تراویح پڑھتے نہیں، ایسے تو بہت ساری فائدے ہیں. ساتھ میں بول رہا ہوں، ٹائم ختم ہو جا رہا. آخری بات سن لو، آخری بات. تراویح پڑھتے نہیں، تراویح پڑھنے کا بہت سارے اس کے فائدے ہیں. ایک فائدہ سن لو خالی، ہمارا سینہ چھاتا یہاں ہے نہیں. انسان کے جسم میں خون بھاگتا رہتا ہمیشہ، اور چھاتے کے ذریعے سے بھاگتا خون. اب یہ چھاتے کے نیچے جتنے اعضاء ہیں، چھاتے کے نیچے جتنے اعضاء ہیں، چھاتے کو، سینے کو، چھاتے کے نیچے کے اعضاء کو خون پہنچانا آسان ہے. کھڑے تو بھی پہنچتا رہتا وہ. اب سر چھاتے سے اوپر ہے، اس کو خون پہنچنا کیسا، سجدہ کرنا پڑتا. سجدہ کرنے سے سر کو بھی خون پہنچتا. اب اس کے واسطے خون سر کو پہنچنا زیادہ بول کر اللہ رمضان میں سجدے زیادہ رکھا. سمجھنا، زیادہ سجدے کرتے رہیں گے. تو ایک مرتبہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب ایک مرتبہ ایک ملک کو گئے تو وہاں کا ایک آدمی دیکھ کر بولنے لگا، آپ مسلمان ہیں کیا، آپ زیادہ نماز پڑھتے کیا، پوچھا. تو حضرت نے فرمایا کہ ہاؤ نماز زیادہ پڑھتا ہوں میں. اچھا، اس لیے آپ کا چہرہ چمک رہا ہے، آپ کے چہرے پر ولیوں کا نور اور عبادت کا نور نظر آ رہا ہے. حضرت نے پوچھا بھائی آپ کو کیسا معلوم ہو؟ تو آدمی بولنے لگا، سائنسدان تھا ان بھی. وہ بولنے لگا آدمی، ہم نے سائنس کی ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے پڑھا، سمجھا ہے کہ جو آدمی زیادہ سجدے کرتا ہے اور زیادہ دیر تک سجدے کرتا رہتا ہے اس کو چھاتے سے زیادہ خون ملتا رہتا ہے، سینے کو، سر کو، چہرے کو. تو زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی زیادہ پر نور رہتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجوسی کا واقعہ پورا نہیں ہوا آج بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت کی پڑھے وہ حضرات سنت پڑھ لیجیے.